بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں کئی ہفتوں سے، اس کا تعلق خواتین کے ساتھ حسن سلوک سے ہے۔ سیدنا ایاس بن عبداللہ بن ابی ذباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضربوا اماء اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی باندیوں کو مت مارو، ان کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ نہ کرو۔ فجاء عمر رضی اللہ تعالی عنہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو کچھ مدت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، زئرن النساء علی ازواجہن، اے اللہ کے رسول، عورتوں نے دلیری کا رویہ اختیار کر لیا ہے، جری ہو گئی ہیں اپنے شوہروں پر۔ فرخص فی ضربہن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی کہ قواعد و ضوابط کے مطابق ان کو تادیباً ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ فَأَطَافَ بِآلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس بہت سی خواتین نے چکر لگائے، ہجوم کیا، کس لیے؟ اپنے شوہروں کی شکایت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ازواج کے ہاں بہت سی خواتین آئیں اور آ کر اپنے شوہروں کا شکوہ کیا، شکایت کی کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی گئی تو آپ نے لوگوں میں یہ بات ارشاد فرمائی، لقد اطاف بآل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئک بخیارکم، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس بہت سی خواتین نے چکر لگائے ہیں، ہجوم کیا ہے اور آ کر اپنے شوہروں کا شکوہ کیا ہے، شکایت لگائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ تمہارے بھلے لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ روایت اسی ذیل میں ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ تعدیب کے لیے ضرب لگائی جا سکتی ہے، اس کے حدود، اس کے اسباب ہم پڑھ چکے ہیں کیا کچھ۔ لیکن یہ روایت اس لحاظ سے بہت خوبصورت ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکسپریشن استعمال کیا ہے وہ بہت توجہ کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو مارو پیٹو مت۔ جس طرح عبد کا لفظ بولا جاتا ہے، عبد اللہ مرد کے لیے کہ اللہ کا بندہ ہے، تو عورت کے لیے لفظ بولا جاتا ہے امۃ اللہ، اللہ کی باندی، اور امہ کی جمع اماء ہے، اللہ کی باندیاں۔ یہ ایکسپریشن ایک سے زیادہ مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ ایک تو اس مسئلے میں کہ جب کچھ مردوں نے اپنی خواتین کو مسجد جانے سے روکا تو اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو، اللہ کی مسجدوں میں جانے سے اللہ کی باندیوں کو مت روکو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی گویا قابل غور بات ہے کہ ہر مرد جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اور ہر عورت جو ہے وہ اللہ کی باندی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یعنی غلامی کے ادارے کو جس طریقے سے قرآن مجید نے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکریج کیا ہے، آہستہ آہستہ اس کو بہت کرٹیل کیا ہے،
اس میں آپ نے فرمایا کہ لا یقولن احدکم عبدی و امتی، تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام یا لونڈی کے لیے یہ ایکسپریشن استعمال نہ کرے عبدی و امتی، کہ یہ میرا بندہ ہے، یعنی وہی لفظ جو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے استعمال ہوتا ہے، و امتی یا میری باندی ہے۔ اور فرمایا کہ کلکم عبید اللہ، تم سارے کے سارے جتنے مرد ہو وہ سب عبید اللہ ہو، تم سارے کے سارے اللہ کے بہت معمولی حقیر بندے ہو۔ وکل نسائکم اماء اللہ، اور تمہاری ساری عورتیں جو ہے وہ اللہ کی باندیاں ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم کہو غلام یا تم فتح اور فتات کہو۔ فتح اور فتات عربی زبان میں جیسے بوائے اور گرل کا لفظ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ وہ لفظ ہی چھوڑ دو، یعنی اپنے غلاموں کو، اپنی لونڈیوں کو عبد اور اما کہنا چھوڑ دو، کیونکہ اصل میں تو اصلاً تم سارے کے سارے اللہ کے غلام ہو، سارے کے سارے اللہ کے بندے ہو، اور تمہاری ساری عورتیں اللہ کی باندیاں ہیں، اللہ کی گویا ہم کہہ لیں کہ چاکر ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آگے بھی ہم اگلے باب میں بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے ادارے میں مرد کو ایک درجہ فوقیت دی ہے، اس کو قوام بنایا ہے، نگران بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، اس کو اختیار بھی دیا ہے، اس کے پاس پاورز بھی بہت سی ایسی ہیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے گھر کے ادارے کے اندر۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں طاقت ہوتی ہے، جہاں قوت ہوتی ہے، جہاں اختیار ہوتا ہے، اس کا سوء استعمال، اس کا ابیوز ہوتا ہی ہے۔ یہ انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ جہاں اس کو اختیار دیا جاتا ہے وہاں بہرحال وہ ٹرانسگریس کرتا ہے، اپنی باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے، اور اسی میں اس کا امتحان ہے کہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کرتا ہے، یعنی ان حدود کے اندر رہتا ہے، یا فجور کا رویہ اختیار کرتا ہے، پھٹ پڑتا ہے، لمٹ سے نکل جاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو، ہر عورت جو تمہارے زیر دست ہے یا تم پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا یہ تعارف ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ وہ اللہ کی باندی ہے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ پچھلی ہم نے روایت پڑھی تھی اخلاق سے متعلق، تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ جب بھی دو لوگ معاملہ کرتے ہیں ان میں تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ اخلاق کی بنیاد ایک تیسرے پر ہوتی ہے، اور وہ ایک ادر ہے، اور وہ ادر کون سا ہے؟ وہ ڈیوائن ادر ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو، تم حاکم ہو اور گھر میں تم نگران ہو، اور گھر کے اندر کورٹ کچہری اور گھر کے اندر کیمرے لگا کے سرویلنس نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے یہاں اس کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن وہ بہت بھونڈی بات ہے، وہ معاملات اس طرح نہیں چلتے۔ گھر کے معاملات اعتماد پہ چلتے ہیں، گھر کے اندر اس طرح کی جو ہے دراندازی کا موقع نہ دیا جاتا ہے، نہ دیا جانا چاہیے۔ دین جو ہے وہ ایک انسان کی جو پرائیویٹ سپیس ہے اس کی بہت قدر کرتا ہے اور اس کی حرمت کا خیال رکھتا ہے۔ اب وہاں پر ظاہری بات ہے ہر موقع پر حاکم وقت دیکھ نہیں سکتا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہو، تم اپنی ماں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہے ہو، تم اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح کا ظلم اور تعدی کا معاملہ کر رہے ہو۔ تو یہ جان لو کہ بہرحال ہر عورت اللہ کی باندی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر تم سے نبڑ لے گا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ جب بھی تم کسی عورت سے معاملہ کر رہے ہو، خاص طور پہ بیوی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، تو یہ جان لینا کہ تیسرا فریق اللہ ہے، اور تم غالب ہو، تم ظاہری بات طاقت بھی رکھتے ہو، تم زیادہ آرٹیکولیٹ بھی ہو، تم ہر طرح سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لو گے، لیکن یہ جان لینا کہ تیسرا اللہ ہے، اور جس کے ساتھ تم یہ کر رہے ہو وہ اللہ کی باندی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے اپنے بندوں کے معاملے میں اور اپنی بندیوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر متعلق رہتے ہیں۔ جس طرح ایک روایت میں فرمایا نا کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے معاملے میں بھی بہت حساس ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو یہ ایکسپریشن بہت عمدہ ہے، بہت زبردست ہے، اور اگر ہمیں یاد رہے کہ ہم جس کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہیں، کسی مرد کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو وہ عبد اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا کفیل ہے، اللہ اس کا نگران ہے۔ اور جب بھی کسی عورت کے ساتھ، خاص طور پہ کسی ایسی عورت کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں جو زیر دست ہے، ہمارے ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور ہمیں معلوم ہے اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر لیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے ہمیں معلوم ہے کہ عورتوں کا معاملہ کئی لحاظ سے بہت کمزوری کا ہوتا ہے نا۔ عورتیں ظاہری بات جب ان کو بیاہ دیا جاتا ہے، شوہر کے گھر چلی جاتی ہیں تو پیچھے والدین بھی کہتے ہیں
کہ بیٹا تمہیں گزارا کرنا ہے اور رہنا بسنا ہے اور ہم نے تمہیں رخصت کر دیا ہے، اب جو معاملات ہیں تمہیں جھیلنے ہیں۔ تو بہت سی عورتیں ہیں بہت ظلم سہتی ہیں، بہت زیادتیاں برداشت کرتی ہیں، لیکن زبان پہ نہیں لاتی، یہاں تک کہ اپنے والدین کو بھی نہیں بتاتے، اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بتاتے۔ ظاہری بات ہے بھائی ان کے اندر غیرت پیدا ہو سکتی ہے، وہ کوئی اقدام کر لیں، اور پھر اگر ایسا کوئی اقدام ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو آ کر بول کے برس کے چلے جائیں گے والدین یا بھائی، بعد میں زندگی تو اس عورت کو گزارنی ہے نا اس شوہر کے ساتھ، تو ہر وقت اس کی جان دک میں ڈال دے، ہر وقت اس کو ٹونٹ کرتا رہے، ہر وقت اس پہ طنز کرتا رہے، تو اس لحاظ سے بہت کمزوری کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے پچھلی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عوان عندکم، یہ ایک خاص طرح سے تمہارے ہاں اسیر ہیں، قیدی کی طرح ہوتی، تو کہیں ایسا معاملہ نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کر لینا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو بلا ضرورت مارو پیٹو نہیں بلکہ نہ مارو، جیسے گویا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو کچھ مدت کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ زئرن النساء علی ازواجہن، اے اللہ کے رسول جو آپ نے پابندی لگا دی تھی اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ ڈسپلن خراب ہو گیا ہے اور عورتیں جری ہو گئی ہیں، عورتیں دلیر ہو گئی ہیں، اور گویا اگر ہم محاورے میں کہیں تو گویا اپنے شوہروں کے منہ آنے لگیں اور معاملات خراب ہو رہے ہیں اس سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرخص فی ضربہن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی کہ بھئی اندر ضرورہ شرائط کے ساتھ تم یہ معاملہ کر سکتے ہو۔ اور یہ جو معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آج بھی جو قبائلی معاشرے ہیں ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے جیسے جو شہری علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آج بھی قبائلی معاشرے میں عورتوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ویسا ہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے وہ تھا، اور دین نے غیر معمولی تبدیلی پیدا کر دی، بہت بڑا جمپ لگایا ہے، بہت غیر معمولی جمپ لگایا ہے، لیکن جو چیزیں انسانی نفسیات کا حصہ بن جاتی ہیں اور جو سماج کے نارمز بن جاتے ہیں وہ جاتے جاتے ہی جاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ بات کہ عورتوں کو بالکل تعدیب نہ کی جائے، عورتوں کو یا ہاتھ نہ لگایا جائے، یہ ظاہری بات ہے کہ مردوں کے لحاظ سے بھی بہت عجیب سی بات تھی، اور عورتوں کے ساتھ بھی جب یہ معاملہ ہوا تو ان کے اندر بھی کچھ سرکشی پیدا ہو گئی، اور اسلام نے غیر معمولی طور پر عورتوں کے معاملات کو اٹھایا ہے۔ یہ مشہور ہے واقعہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ایک زوجہ کچھ باتیں سنا دیتی تھیں، کوئی تلخ کچھ باتیں آگے سے کہہ دیتی تھیں، کبھی کبھی جواب دے دیتی تھیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفنن سے فرمایا کرتے تھے کہ بی بی اسلام کو دعا دو جس وجہ سے تم اس قابل ہوئی ہو، اگر اسلام نہ ہوتا تو پھر میں دیکھتا تو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، اسلام کو دعا دو، کہ اس نے سیدنا عمر جیسے آدمی کو، جیسا ان میں جلال تھا، جیسا ان میں دبدبہ تھا، لیکن ایک خاتون کی جو ان کی بیوی ہیں ان کی باتیں سننے پر آمادہ کر دیا۔ تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا شفٹ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے پیدا ہوا۔ لیکن جب اب یہاں فرمایا نا کہ بھائی رخصت دے دی تو کچھ خواتین جری ہو گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی کہ بھئی ٹھیک ہے جو ہے تم تعدیباً مار سکتے ہو۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ہاں بہت سی خواتین آئیں اور آ کر چکر لگانا شروع کی، اور آ کر انہوں نے شکایت کی اپنے شوہروں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو رخصت دی ہے وہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس بہت سی خواتین آ رہی ہیں اور آ کر اپنے شوہروں کی شکایت لگا رہی ہیں، شکوہ کر رہی ہیں، ان کی زیادتی کا اظہار کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس اولئک بخیارکم، یہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اب ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات کہہ دینا یہ غیر معمولی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیکھیے یہاں آپ نے کوئی قانونی بات نہیں کی کہ یہ ایسا ہے اگر کوئی عورت کو جو ہے ایک تھپڑ مارے گا ناجائز تو اس کو 10 درے لگیں گے یا اس کو اتنی قید ہوگی، آپ نے ایسی بات نہیں کی، کوئی لیگل بات نہیں کی، آپ نے وہی جو انسان کے اندر جو اخلاق کا پہلو ہے اس کو ابھارا ہے۔ رسول اللہ کی طرف سے کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ لیس اولئک بخیارکم، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں، اور رسول اللہ جن لوگوں کے بارے میں کہہ دیں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ اللہ کا قرب اور ولایت اور جنت اور اللہ کی رحمت کو پھر بھول جائیں۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ لیس اولئک بخیارکم، یہ لوگ تمہارے میں اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ بھلے لوگ نہیں۔
تو بہرحال یہ روایت غیر معمولی ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ساز و سامان کا نام ہے، اور دنیا کا جو سب سے عمدہ سامان ہے، سب سے عمدہ متاع جو ہے جو کسی مرد کو مل سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک صالح عورت ہے، یعنی ایک صالح بیوی ہے۔ خود قرآن مجید نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ دنیا متاع ہے، اور یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا فتنے کی جگہ ہے، اور خود مردوں کے حوالے سے بتا بھی دیا کہ مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پہ کشش رکھی ہے عورتوں کے لیے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی طلب، خواہش، بہت سی چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا بیان کی ہے؟ عورتوں میں سے، عورتوں کو مزین کر دیا ہے، ان کی محبت کو کھبا دیا ہے مردوں کے اندر۔ تو فرمایا کہ سب سے بہتر متاع جو اس دنیا میں کسی کو مل سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک صالح عورت۔ ایک صالح عورت کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیفائن کیا ایک موقع پہ۔ آپ نے فرمایا کہ المرأة الصالحہ، صالح عورت کون ہے؟ التی اذا نظر الیہا سرتہ، کہ جب اس کی طرف اس کا شوہر نگاہ کرے، التفات کرے تو وہ اس کو خوش کر دے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب اس کا شوہر اس کو حکم دے معروف کے مطابق، شریعت کے دائرے کے اندر، تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ نَفْسَهَا وَمَالَهُ، تو اور کہا کہ جب وہ اس سے غائب ہو، اس کے پاس موجود نہ ہو، تو وہ حفاظت کرے، اپنی آبرو کی بھی حفاظت کرے، جان کی بھی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اگلے باب کے شروع میں جو آیت آئے گی اس سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو یہ ایک نیک عورت ہے۔ اور پھر ایک موقع پر جب قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک وہ لوگ کہ جو کنز کرتے ہیں، الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی کنز کرتے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے بہت شدید عذاب ہے۔ اور آگے تفصیل ہے کہ اسی سونے چاندی کو قیامت کے دن تپایا جائے گا، پگھلایا جائے گا، اور اس کے ذریعے ان کی پیٹھوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ تو ایک غزوے کے موقع پر لوگ موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ آیت نازل ہوئی، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قد نزل فی الذہب والفضة ما نزل، اے اللہ کے رسول، سونے چاندی کے بارے میں تو جو آیت نازل ہونی تھی وہ ہوئی، اور اس میں بتایا گیا کہ بھی سونا چاندی کنز کرنا، سونا چاندی ذخیرہ کرنا، اس کو ایسٹ سمجھنا، یہ کوئی اچھی حالت نہیں ہے، یہ خطرناک صورتحال۔ فلو انا علمنا ای المال خیر اتخذناہ، اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ مال میں سے، چیزوں میں سے، اسباب میں سے کون سی چیزیں اختیار کریں تو ہم وہ اختیار کر لیتے۔ روپے پیسے کا معاملہ تو بہت ہی خطرناک ہو گیا، تو پھر ایسٹ کیا ہے ہمارا؟ سب سے اچھا ایسٹ کیا ہے جس کو ہم اپنائیں؟ تو آپ نے فرمایا افضلہ لسانا ذاکرا، تو کہا کہ پھر سب سے افضل انسان کے لیے اسباب میں سے کیا ہے؟ ایک ایسی زبان اللہ کسی کو دے دے جو ذکر کرنے والی، جس کو ایک ذاکر لسان اللہ نے دے دی ہے، گویا اس کو کل دنیا دے دی، اس کو سب سے بڑی متاع دے دی۔ اور پھر فرمایا وَقَلْبًا شَاكِرًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ایک شکر گزار قلب عطا کر دے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والا، اس کا شکر کرنے والا قلب عطا کر دے۔ وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ إِيمَانِهِ، اور پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ سب سے بڑی متاع کیا ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک نیک بیوی جو انسان کی مدد کرے اس کے ایمان کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اس کی اعانت کرے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں کہ انسان کو کوئی ایسی بیوی میسر ہو جو اس کی کمپینین ہو اللہ کی راہ میں، ایمان کی راہ میں، جنت کے اصول کے لیے اس کی ساتھی بنے اور اس کی مدد کرے۔ اور ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ اگر گھر میں رکاوٹ ہو، گھر میں فرکشن ہو، اور شوہر چاہ رہا ہے جو ہے دین میں آگے بڑھنا، اپنی اولاد کی تربیت دینی حوالوں سے، اور اگر بیگم کی طرف سے رکاوٹ ہے تو زندگی عذاب بن جاتی ہے، ساری زندگی جو ہے ایک عجیب خلجان میں گزرتی ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے وہ ایک نیک بیوی ہے جو اس کی مدد کرے اس کے ایمانی زندگی کے حوالے سے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔